مجھے جس طرح کہا گیا تھا کہ آپ نے مختصر بیان کرنا ہے، مختصر بیان کے بعد سوالات و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے، ویسے مجھے 20-25 منٹ کہا گیا تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کر دی ہے، تو آدھا گھنٹہ میں نے گفتگو کر دی ہے۔ ابھی میری گفتگو سے متعلق یا اس کے علاوہ ہمارے یہاں جتنے پنڈال کے اندر مجمع جتنا موجود ہے، ساتھی احباب دوست، کوئی ساتھی کوئی عقیدے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت پر کسی کا کوئی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی وسوسہ، کوئی خیال ہو تو آپ کوئی مجمع میں سے کوئی ساتھی کو سوال کرنا چاہتا تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی کوئی ساتھی نوجوان کسی نے کوئی بیان کسی کا سنا ہو، کسی کوئی ویڈیو دیکھی ہو، کوئی اعتراض ہو، اشکال سوال ہو تو بالکل برادرانہ ماحول میں بھائی چارے کے ساتھ بڑی محبت پیار کے ساتھ انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کوئی ساتھی ہے تو کر لیں بات۔ یہ میں لیتا ہوں، پہلے میں ذرا یہ مجھے دے دیں دونوں۔ جی ہاں جی کوئی ساتھی ہے مجمع میں سے، پھر میں جو پرچیاں ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اگر کہیں ساتھی سوال کرنے تو بلا جھجک بلا خوف و خطر کیا ہے اپنا سوال کر سکتے۔ کہیں اگر ساتھی سوال پوچھنا ہوئے مفتی صاحب کو عقائد دے حوالے دے نال مجمع دے وچ کھڑے ہو کے بغیر کسی خطرے تو بلا جھجک سوال پوچھ سکتے، مفتی صاحب اس کو قرآن و سنت دی روشنی نال سوال دے جواب عطا۔ جی بھائی جیسا کہ آپ نے سنا کہ علامہ صاحب آپ کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں، کہ خصوصاً مرزا جہلمی جو ہے، مرزا جہلمی انہوں نے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ مرزا جہلمی کا کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس کا کوئی پیروکار بیٹھا ہے، اس کی کوئی بات سننے والا کوئی ہے، وہ اٹھ کے حضرت علامہ صاحب کی خدمت میں وہ سوال پیش کرے، بالخصوص مرزا جہلمی کی طرف سے کوئی بھی سوال کرے علامہ صاحب جواب دیں گے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں سن لوں، میں دہرا دیتا ہوں، آپ بولیں۔ چلیں یہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے سنی نوجوانوں کے لیے آیا کسی غیر سنی کو بد عقیدہ بد مذہب آدمی ہے اس کی تقریر بیان اس کی گفتگو سننا جائز ہے؟ تو بھئی قرآن و سنت کے دلائل کی روح سے صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو کسی بھی بد عقیدہ، کوئی کافر ہو، کوئی گمراہ، کوئی بدعتی ایسا شخص، اس کی گفتگو سننا جائز نہیں ہے۔ گفتگو سننا تو دور کی بات ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے، بیٹھنا بھی۔ حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں دخل فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والقعود مع کلہم ممتنع، اس ظالم کے اندر کافر بھی، فاسق بھی اور ہر قسم کا گمراہ شخص داخل ہے، ان تمام لوگوں کے پاس بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے کہ جو قرآن کی متشابہات کے بارے میں بات کریں گے، فرمایا کہ فَاحْذَرُوهُمْ، تم ان سے بچو، یعنی ان کے پاس مت بیٹھو، ان کی بات نہ سنو۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 امام مسلم مقدمہ میں لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ تم میں آئیں گے یأتونکم من الاحادیث، جو تمہارے سامنے وہ احادیث بیان کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ وہ حدیثیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوں گی۔ ایاکم و ایاہم، ان سے بچو اور ان سے الگ رہو۔
لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ لوگ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ لہذا کوئی ایسا بندہ جو بد عقیدہ ہو کلیئر کٹ، یا یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا نام لے کے اس میں تحریف معنوی کرے، جیسے حدیث نمبر 16 گزری، یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ حدیثیں پڑھیں گے لیکن تم ان کے پاس نہ جاؤ، مطلب کیا ہے؟ یا تو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے، یا یہ ہے کہ وہ حدیث تو پڑھیں گے لیکن اس کا مطلب غلط بیان کریں گے، اس کے اندر اپنی طرف سے بریکٹیں لگا کے اپنی طرف سے مطلب اور معنی گھسیڑیں گے اس کے اندر، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا کسی سنی صحیح العقیدہ کو کسی بد مذہب کی بات نہیں سننی۔ ہمارے بعض نوجوان بھائی ایکو بند کرو نا، دیکھو کہاں میں بول رہا ہوں، ایکو ہلکی بند کر دو، سادہ آواز کرو، ایکو ختم کر دو، سادہ رکھو ذرا، توجہ کیجیے، آواز کرو تاکہ مجھے زور میرا کم لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلا کہ کسی بد عقیدہ کو نہیں سنا، حتیٰ کہ آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ کئی نوجوان وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سب کی سنیں مرضی اپنی کریں، سنیں سب کی اور مرضی اپنی۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، بالخصوص ہمارے وہ نوجوان جو یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، ان کو یہ بڑا مان ہوتا ہے کہ نہیں سنیں گے سب کی، مرضی بعد میں اپنی کریں گے۔ مرضی بعد میں اپنی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ جنہیں لائیں گلی تھے ادھے نال ٹر چلی، پنجابی کی کہہ پتہ نہیں آپ کو یہاں یہ استعمال ہوتا کہ نہیں، کہ جنہیں لائیں گلی تھے ادھے نال ٹر چلی، جس کی بات سنیں گی اس کی مت آئے گی، اس بندے کا رنگ چڑھے گا، خربوزے کو دے کے رنگ پکڑ لیتا ہے، تو یہ مت آتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ بد عقیدہ ہم اپنے بچوں کو کسی شرابی کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، کسی چور کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، کیوں؟ چور کے پاس بیٹھے گا چور بنے گا، شرابی کے پاس بیٹھے گا شرابی بنے گا۔ اسی طرح کسی بد عقیدہ کے پاس بیٹھے گا، اس کی صحبت اختیار کرے گا، اس کی بات سنے گا تو اس کا عقیدہ اس کا اثر قبول کرے گا۔ ورنہ پھر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی سنیں سب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داؤد میں اور صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب دجال ظاہر ہو، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جب تم میں سے کوئی سنے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے، تو اس سے دور بھاگے، اس کے پاس نہ جائے، اس سے الگ رہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت پہ میری جان ہے، ایک شخص وہ ہوگا ہوا یحسب انہ مؤمن، وہ یہ گمان کرے گا میں تو مومن ہوں۔ ایک بندہ اپنے آپ کو مومن گمان کرے گا، میں مومن ہوں، مجھے کیا ہونے لگا ہے، اور وہ دجال کے پاس جائے گا اور دجال کی باتیں سن کے اس کا پیروکار بن جائے گا۔ یہ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ کون دجال کا پیروکار بنے گا؟ جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو مومن، مجھے کیا ہونے لگا ہے، تو کس وجہ سے بنے گا؟ اس کی باتیں سن کے، چونکہ اس کا وہ ایمان کا نہ لیول اتنا مضبوط تھا، نہ یہ ہے کہ وہ دجال کے اس فریب سے اس کے اندر بچنے کی کوئی صلاحیت اور سکت تھی۔ نتیجہ یہ کہ وہ دجال کے پاس جائے گا اور دجال کا پیروکار بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اس طرح کے جو فتنہ پرور لوگ، گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بظاہر حدیثیں بھی سناتے ہیں، بظاہر قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن وہ اس کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں۔ جیسے سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایسے ہوا کہ خوارج جو خارجی فرقہ مولا علی کے مقابلے میں نکلا تھا، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہتے تھے کہ علی مشرک ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، معاویہ بھی مشرک ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ بندوں کو حاکم بنا لیا۔ تو مولا علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، یہ پڑھتے تو قرآن کی آیتیں ہیں، وہ کلمہ حق ہے لیکن اس کا مطلب باطل بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے بد عقیدہ لوگوں سے اپنا ایمان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بات نہیں سننی، اپنے علماء اہل سنت ہے ان کی بات سنیں، ان کی گفتگو سنیں، اور اگر فرض کریں خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ کوئی ایسا سوال یا اعتراض ذہن میں آ گیا، تو اپنے اہل سنت کے وہ محققین علماء جو ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کے اندر، ان کی طرف مراجعت کرے اور ان سے رجوع کرے اور ان سے اس مسئلے کو پوچھ کے تو تسلی کروا لے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی ساتھی؟ ہاں جی، مجمع میں صرف سوال ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ویسے میں پڑھ کے سنا دوں گا، یہ ایک سمجھے کہ پورا دفتر ہے پرچیوں کا۔ ہاں جی جی، ہے کوئی ساتھی؟ چلیں میں پڑھتا، ہاں جی کرنا ہے سوال کے لیے کھڑے ہوئے؟ چلے یہ سوال لکھا ہے جی کہ صحیح سنن نبی داؤد کے حدیث نمبر 4577 ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں، 72 جہنمی اور ایک گروہ
जन्नती है। आज के इस दौर में हम जन्नत में जाने के लिए किस फ़िरक़ा को फॉलो करें? तो आज के दौर में करना भाई ये देखना हमने कि मुसलमानों की जमात चली कौन सी आ रही है। ये नहीं देखना कि आज कौन सा जो है ना वो फ़िरक़ा वो नया निकला है। हमने ये देखना है कि मुसलमानों की जो जमात सहाबा ताबईन तबा ताबईन से चलती हो आज तक पहुँची है वो कौन सी है। कोई वो 50 साल से, कोई 150 साल से, कोई 200 साल से फ़िरक़े नहीं तंजीमें तहरीकें बनती हैं। ये हदीस सही है, सुनन नबी दाऊद के अंदर 4597 नंबर है, जामे तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद, मुस्नद अहमद और हदीस के दर्जनों किताबों के अंदर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला इन्न मन क़ब्लकुम मिन अहलिल किताबी इफ्तरकू अला सिनतैन व सबईन मिल्ला, खबरदार तुमसे पहली जो उम्मतें थी वो 72 फ़िरक़ों में बट गईं। व इन्न हाज़िल मिल्लत सतफ्तरिकु अला सलासिन व सबईन, और मेरी ये मिल्लत, मेरी ये उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। कितने? कुल 73 बनेंगे। सिनतान व सबऊन फिन्नार, 72 उनमें से जहन्नम में जाएंगे। व वाहिदतुन फिल जन्ना, और एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा मा हाजिल वाहिदा, हुजूर वो जो एक जन्नत में जाएगा वो कौन सा है? इन्होंने पूछा है कि किसको फॉलो करें। भाई सहाबा ने 1400 साल पहले पूछ लिया है कि हुजूर हम किसको फॉलो करें, उनमें से जो जन्नत में जाने वाला वो कौन सा होगा। मा हाजिल वाहिदा, वो एक कौन सा होगा। सुनन तिरमिज़ी के अंदर, जामे तिरमिज़ी में लफ्ज़ है, हुजूर फरमाते मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके पर होगा। यानी यहां से इतनी बात क्लियर कट होगी कि जिस अकीदे के अंदर सहाबा नहीं वो जन्नती नहीं। भाई तो वो जो है ना, जिसमें सहाबा नहीं वो जन्नती नहीं, क्योंकि उम्मत की, मुसलमानों की, मोमिनीन की पहली जमात हुजूर के सहाबा की जमात है। मुसलमानों का पहला बैच और पहला तबका हुजूर के सहाबा का तबका है। भाई तवज्जो कीजिए, सहाबा का तबका है। सबसे पहले मोमिन कौन है? बोलो कौन है? जामे तिरमिज़ी 2165 किताबुल फितन के अंदर हदीस है, हुजूर फरमाते हैं ऊसीकुम बि अस्हाबी, मैं तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूं, सहाबा से जुड़ जाना। सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर सहाबा के बाद ताबईन के साथ जुड़े रहना। सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर ताबईन के बाद तबा ताबईन के साथ जुड़े रहना। और तबा ताबईन के बाद क्या करना है? अलैकुम बिल जमाअती व इय्याकुम अल फुरका, हमेशा मुसलमानों की जमात के साथ रहना और जमात से कट कर बनने वाले फिरकों से बच जाना। हम कहते हैं सहाबा अहले बैत पहली जमात, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, और हमेशा से ये सिलसिला जो अल्लाह के फजल करम से उम्मत की बड़ी जमात का चला आ रहा है, उसी जमात को अहलुस सुन्ना वल जमाआ कहते हैं। लिहाजा जन्नत में जाने वाली जमात का नाम क्या है? अहले सुन्नत व जमात है। सहाबा ने जब पूछा ना हुजूर वो एक कौन सी है, तो सुनन नबी दाऊद की 4597 नंबर जो हदीस है इसमें है हियल जमाअतु, हुजूर फरमाते वो एक जमात होगी। वो क्या होगी? यानी बाकी गुमराह फिरकों के मुकाबले में एक जमात। और अल्लाह के फजल करम से ये हमारी तो पूरी तारीख़ और तसलसल है। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, आइमा मुज्तहिदीन, उम्मत के औलिया, उम्मत के औलिया, अगवास, औताद, अबरार, अखियार, दाता साहब, गौसे पाक, इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद इब्न हंबल, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, ये सारे अल्लाह के नेक बंदे सुन्नी हैं। और ये सारे कौन है? अहले सुन्नत व जमात है। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात को हम फॉलो करेंगे। सवालों के जवाब मैं तफसीली भी दे सकता हूँ, लेकिन ये पूरा दफ्तर है तो मेरा ख्याल है कि मैं मुख्तसर बात करता जाऊँ, ताकि ये एक एक हदीस के ऊपर पूरी पूरी गुफ्तगू हो सकती है आधे घंटे की। हज़रत अबू सुफियान और हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत हिंद के मुतालिक अहले सुन्नत का क्या अकीदा है? भाई हुजूर के सारे सहाबा 1 लाख तकरीबन 14,000 या 1 लाख तकरीबन 24,000 मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ तादाद लिखी सहाबा इकराम की। हम हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं? ये आज मैं बात नहीं कर रहा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में सदियों पहले जो अकीदा अहले सुन्नत व जमात के आइमा ने अपनी किताबों में लिख दिया, कुरान और सुन्नत के दलाइल सामने रख कर, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत्तहावी रहमतुल्लाह तआला अलैह हमारे अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम, फ़कीह, मुहद्दिस, मुज्तहिद, मुतकल्लिम और उसूली, उन्होंने अल अकीदत तहाविया अकीदे की किताब लिखी है। 4वीं सदी, 3वीं 4वीं सदी के अंदर अकीदे की किताब इमाम तहावी रहमतुल्लाह तआला अलैह सफ़ा 79 पे लिखते हैं व नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई हम सुन्नी हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं?
वला नुफरितु फी हुब्बि अहद मिनहुम, किसी की मोहब्बत में हाथ से तजावुज़ नहीं करते। वला नतबर्रउ मिन अहद मिनहुम, और किसी सहाबी से बेजारी और बरात का इजहार नहीं करते। व नुबगिदु मन युबगिदुहुम, जो सहाबा का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। वला बिगैरिल हक़ नज़कुरुहुम, हम सहाबा का जिक्र कभी भी हक़ नहीं करते। जो हुजूर का सहाबी है हम सब की इज़्ज़त करते हैं। भाई सहाबी चाहे एक दिन के लिए बना हो, एक दिन का, चाहे एक घंटा हुजूर की सोबत पाई हो, चाहे एक मिनट हुजूर की सोबत पाई हो, चाहे एक लम्हा, एक लहजा, एक आन ईमान की हालत में अल्लाह के महबूब के मुबारक चेहरे को देखा हो और ईमान से दुनिया से चला जाए। इमाम इब्ने हजर मक्की फतावा हदीसिया में फरमाते हैं, इन्न शर्फ़ सोहबते व रुयते ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युआदिलुहु अमलुन वला युवाज़िही शर्फ़ुन। फरमाते हैं ये इतना बड़ा अमल है, दुनिया का कोई अमल इस अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा शर्फ़ है, दुनिया का कोई शर्फ़ इस शर्फ़ का मुआजना नहीं कर सकता। लिहाजा हिंद हो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उनके हालत कुफर में जो कुछ हुआ हुजूर ने ज़मानत दी है ना, अल्लाह के महबूब ने उनको कबूल कर लिया। हुजूर फरमाता है इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु व अन्नल हिजरता तहदिमु मा काना क़ब्लहु। जब बंदा कुफर से इस्लाम ले आता है तो इस्लाम कुफर के अमाल को मिटा देता है, और जब बंदा अल्लाह की राह में हिजरत करता है तो हिजरत भी बाकी गुनाहों को मिटा देती है। तो लिहाजा उनका कुफर भी, शिरक भी, जो कुछ था उनका सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम लाने की बरकत से ख़त्म कर दिया। और हज़रत वाशी जो हैं वो भी सहाबी रसूल हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके इस्लाम को कबूल किया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात उनके बारे में नहीं की। सहाबी रसूल हैं, सहाबा इकराम उनका अदब एहतराम करते थे, इन्होंने हुजूर की सोबत पाई है। लिहाजा हाँ अलबत्ता ये है, एक होता है इंसान को जो है ना वो तबी और इज़्तिरारी गम और एक तकलीफ़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा सैयदुश शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने में, चूँकि हज़रत वाशी उस वक्त हालत कुफर में थे, तो कुफर की हालत में जंग ओहद में इनके हाथों से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब उनको देखते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की याद आती थी। इसका ये नाउज़ुबिल्लाह मतलब नहीं कि हुजूर ने कभी उनको बेइज्जत किया हो या उनकी कभी कोई तज़लील की हो। हाँ हुजूर अलैहिस्सलाम बस उनको ये कहते थे कि मेरे सामने कम आया करो, क्यों? इसलिए कि आपको देख के मुझे चचा की याद आती है। इसके अलावा हुजूर ने कभी उन पर कोई ऐसी तनकीद नहीं फरमाई। जब इस्लाम ले, और हुजूर ने खुद ज़माना दिया कि जो इस्लाम ले आया तो इस्लाम उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है। और फिर हज़रत वाशी कहा करते थे कि मैंने ज़माना कुफर में सबसे अफजल शख्स को शहीद किया, और इस्लाम लाने के बाद भी मैंने सबसे बदतरीन शख्स मुसैलमा कज़्ज़ाब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे हाथों से कत्ल करवाया, जिसने हुजूर की ख़त्म नबूवत पे डाका मारने की कोशिश की। तो ये उनकी बहुत बड़ी नेकी थी। फिर शर्फ़ सहाबियत है, तो हम हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। उनके साबिक़ात को अल्लाह ने हुजूर की सोबत से माफ़ फरमा दिया, जो कुछ पीछे हुआ। ठीक हो गया जी। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला और बागी गिरोह हदीस नंबर 28-12 की वजाहत फरमा दे। भाई अगर तफसीली वजाहत चाहते हैं इस पर, मैंने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा, तकरीबन 1.25 घंटे का एक मुकम्मल बयान रिकॉर्ड करवा के इस हदीस का मुकम्मल मतलब कि इस हदीस का मिस्ताक कौन है, इस हदीस के अंदर कौन कौन से लफ्ज़ जो है ना वो साबित हैं, कौन से लफ्ज़ साबित नहीं हैं, तकरीबन 1.25 घंटे का मैंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया है। हदीस से अम्मार और बागी गिरोह बाय मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी, आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो मेरा बयान खुलेगा। जिसने तफसीली देखना तो वहाँ से तफसीली देख ले। अलबत्ता ये है कि यह हदीस दर्जा सेहत को पहुँचती है, हदीस सही है। और हदीस सही के बाद अब इस हदीस का मिस्ताक कौन लोग हैं, इसमें इख्तलाफ है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस का मिस्ताक, जबकि तक़तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया के जो अल्फाज हैं उनको हज़फ मानते हुए शारहीन बुखारी ने इस हदीस का मिस्ताक करार दिया है उन मुशरिकीन के बारे में कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्मार तुम उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाते हो और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। इससे मुराद ये है कि वो कुफार कुरैश और मुशरिकीन कुरैश थे कि जो हज़रत अम्मार इब्न यासिर के इस्लाम कबूल करने के बाद उनको कुफर की तरफ वापस बुलाते थे। मुहद्दिसीन का एक मत, उन्होंने एक इसमें राय ये भी दी है और इसका मतलब ये भी बयान किया है। और दूसरा, इस हदीस के हवाले से सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से संद सही के साथ अल मुसद्दरक अल सहीहैन में रिवायत मौजूद है। जब उनसे पूछा गया कि ये कौन सा बागी गिरोह जिन्होंने हज़रत अम्मार इब्न यासिर को शहीद किया, तो हज़रत
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کا مصداق خارجیوں کو قرار دیا. اور تیسرا اس حدیث کا مطلب محدثین نے یہ بھی لیا ہے کہ اس سے مراد تمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، لیکن پھر اس کی تعویل یہ بیان کی ہے کہ یہاں بغاوت سے مراد بغاوت انادی نہیں ہے، بغاوت اجتہادی ہے. اور مجتہد اگر اجتہاد کر کے اس طرح کا کوئی عمل اسے واقع بھی ہوتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، لہذا وہ صحابہ جو ہیں وہ گناہ گار ثابت نہیں ہوتے. بد مذہب کے جنازہ میں شریک ہونا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے؟ بد مذہب کی بد مذہبی اگر حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس کے ایسے عقائد ہیں کہ جو کفری اور شرکی عقائد ہیں، ضروریت دین کے انکار پر مبنی اس کے عقائد ہیں، تو ایسا شخص کافر و مرتد ہے، وہ مسلمان نہیں. اور ایسے کافر و مرتد کو مرتد جاننا، کافر جاننا ضروری اور واجب ہے. اس کے ان کفریات پر مطلع ہونے کے باوجود بھی اگر مسلمان مانے گا تو اپنا ایمان باقی نہیں رہتا اگر ایسا کافر ہے. یہ ظاہر ہے اس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے. اور اگر اس کے عقائد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، صرف گمراہی اور دلالت تک تھے، تو پھر وہ گمراہ ہے، لیکن گمراہ مسلمان ہی ہے، گمراہ قسم کا مسلمان. اگر کفری عقائد ہیں تو پھر تو سرے سے اس کا جنازہ مسلمان سمجھ کے پڑے گا جانتے ہوئے، تو اپنا ایمان بھی جاتا رہے گا. اور اگر نکاح رکھتا تو اپنا نکاح بھی جاتا رہے گا. اور اگر کفر کی حد تک نہیں تھے، صرف گمراہی کی حد تک تھے، تو تب بھی اس کا جنازہ پڑھنے سے بچنا چاہیے. قبر کی زیارت کرنا قبر پرستی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، استغفر اللہ. یہ سوالیہ انداز میں لکھا ہے بھائی، یہ بالکل غلط ہے. کوئی مسلمان بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، کوئی بدعقیدہ کر سکتا ہے. قبروں کی زیارت کا تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. فزوروها، اب کیا کیا کرو؟ قبروں کی زیارت کیا کرو. تو قبروں کی زیارت کرنے کا تو حکم ہے. اور پھر اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہوں تو ان کی زیارت سے تو ظاہر ہے کہ برکت بھی حاصل ہوتی ہے، روحانیت بھی ملتی ہے. اور ان کی قبروں کی زیارت کر کے، فاتحہ خوانی کر کے ان کی قبروں کے پاس دعا کی جائے تو قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے نزول کی جگہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں دعا کی جائے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اچھا دیکھیں، قبر ہو یا کوئی چیز ہو، کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا، اس کو سجدہ کرنا یا حد رکوع تک جھکنا یہ شریعت میں حرام ہے. امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے امام، انہوں نے مکمل مستقل اس پر کتاب لکھی ہے الزبدۃ الزکیہ. اس میں تقریباً 100 سے زیادہ دلائل پیش کیے ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے نبی کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز. اور سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ ہے. حتیٰ کہ کوئی اگر بیٹا کہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر کو سجدہ کروں تب بھی حرام ہے. کوئی مرید کہے کہ پیر کی قبر کو سجدہ کروں تب بھی حرام ہے. اگر کوئی امتی کہے میں نبی کی قبر کو سجدہ کروں تب بھی، بولے تب بھی حرام. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع کر دیا. یہاں صرف محبت عشق کو نہیں دیکھنا، میرے محبت میرا دل کرتا ہے میں کروں، بھائی نہیں، دیکھنا ہے کہ حضور کی شریعت کیا کہتی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حضور کے روضہ اطہر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. یہاں امتحان ہے کہ شریعت کا ایک حکم ایک طرف ہے اور دل کی بات ایک طرف ہے. اب دل کی چھوڑنی ہے اور شریعت کی ماننی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جہاں سٹاپ کرنا ہو آپ نے بتا دینا ہے، کیونکہ یہ پرچیاں میرے حساب سے پڑھتے جاؤں گے تو مغرب ہو جائے گی، پرچیاں زیادہ ہیں. اچھا، ویسے میں سوالوں سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں پہلے کہ کسی شخصیت کے بارے میں سوال نہ کریں. عوامی جلسہ ہوتا ہے، کسی شخصیت کا نام لے کے سوال کریں پھر وہ آگے مسائل بنتے ہیں. ایک تو شخصیت کا نام لے کے سوال نہ کریں، دوسرا ایک بندہ ایک ہی سوال کرے، اور تیسرا یہاں ضرورت نہیں. بس یہ ضروری چیزیں ہیں. شخصیت کا نام لیے بغیر کو عقیدے کے حوالے سے جس طرح جنرل سوال پہلے دوستوں نے کی، اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کر لیں. اور جب تک انتظامیہ
हमारे मुहतरम साहब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बख्श तौसीफ़ी साहब आज की महफ़िल की रूह रवां हैं और इंतज़ामिया और महफ़िल के बानी हैं। तो जब तक हुक्म देंगे इंशाल्लाह वो सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि असर की नमाज़ भी है। तो आपने मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करना कि मौलवी साहब अपनी तरफ से टाइम लेके जा रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं वैसे टाइम का पाबंद हूँ, मुझे इन्होंने कहा था कि आपने मुख्तसर बयान करना, मैंने मुख्तसर बयान कर दिया। अब सवालात का सिलसिला है तो वो ज़ाहिर है कि इतनी सारी पर्ची हैं, सबके जवाब तो नहीं हो सकते, जितने होते जाएंगे। इनको छोड़ दूँ फिर? हाँ, ये तो पूरा दफ्तर है, ठीक है। ऊपर वाले का चलें। कहते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुरान से इस्तिदलाल करते हुए मौला अली से किसास का मुतालबा करना और फिर जंग करना और हज़ारों जलील क़द्र असहाब का कत्ल होना एक इज्तिहादी गलती थी क्या? अमीर मुआविया मौला अली से ज़्यादा कुरान का फ़हम रखते थे? अल्लाह अकबर। देखिए बात यह है कि इसका जवाब सुनने तसल्ली के साथ और संजीदगी के साथ। जब मुजतहिद इज्तिहाद करता है उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि किस मुजतहिद का इल्म ज़्यादा है, किसका इल्म कम है। मौला अली से पूछें कि ये जो जंगें हुई हैं, ये जंगें आपने बिल्कुल कुरान और हदीस के वाज़े सरीह मुहकम अहकामात की रोशनी में की हैं या कि आपने अपने इज्तिहाद से की हैं? तो जो कीजिए ज़रा, एक होता बिल्कुल वाज़े सरीह हुक्म कुरान और सुन्नत में आ जाना, और एक होता है मुजतहिद का कुरान और सुन्नत से किसी चीज़ को समझना और उससे नतीजा और रिज़ल्ट निकालना। जब नतीजा और रिज़ल्ट निकालने की बात आती है मुजतहिद की, तो उसमें फिर मुजतहिद की जो राय आती है वो उसका पाबंद होता है, दूसरा उसका पाबंद पाबंद नहीं होता। हर मुजतहिद अपने नतीजे का पाबंद है कि उसने जो नतीजा निकाला उसके मुताबिक अमल करेगा। एक हदीस है बुखारी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कराम को कि सहाबा जाओ, ला युसल्लियन्ना अहदुन असरा इल्ला फी बनी कुरैज़ा, तुमने असर की नमाज बनु कुरैज़ा में जाके पढ़नी है। आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। कहाँ पढ़नी है? बनु कुरैज़ा का इलाका महल्ला है, वहाँ जाके असर की नमाज़ पढ़नी। साहबा चलते गए रस्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया और असर की नमाज जा रही थी, असर की नमाज फौत होने वाली थी। तो वहाँ साहबा ने कहा भाई नमाज का वक्त जा रहा है, हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे। एक गिरोह ने कहा कि हम यहाँ पढ़ेंगे, दूसरे ने कहा कि नहीं, हमने असर की नमाज बनु कुरैज़ा के इलाके में ही जाके पढ़नी है। उन्होंने कहा नहीं भाई, हुजूर ने ये कब कहा था कि असर की नमाज कज़ा होती है तो हो जाए, तुमने असर वहीं जाके पढ़नी है। हुजूर के फरमाने का मतलब ये था कि इतनी जल्दी जाना कि असर की नमाज का वक्त तुम्हें वहाँ होना चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं, असर जाती है तो जाए, लेकिन हमने असर की नमाज बनु कुरैज़ा ही जाके पढ़नी है, कज़ा होती है तो हो जाए। ठीक हो गया। अब दोनों ग्रोह ने, एक ग्रोह ने रास्ते में पढ़ ली, एक ने वहां जाके पढ़ ली। मुजतहिद थे, हदीस एक है, हदीस है, हुजूर का फरमान एक है, लेकिन मतलब दो समझ आ रहे थे। एक ग्रोह ने एक मतलब समझा, दूसरे ने दूसरा मतलब समझा। जब नमाज पढ़ ली, बनु कुरैज़ा पहुंचे, हुजूर की बारगाह में वापस आए तो जाके अपना वाक़या बयान किया कि हुजूर हमारे साथ ये मामला पेश आया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी एक पर भी तनकीद नहीं फरमाई। जिन्होंने रास्ते में पढ़ी वो अपनी जगह पे सही, और जिन्होंने वहां जाके पढ़ी वो अपनी जगह पे अपने इज्तिहाद पर। मुजतहिद ने अपने इज्तिहाद से फैसला करना। मौला अली से किसी ने पूछा, सुनन नबी दाऊद की 2483 4666 2486 हो रहा है, 4666 नंबर हदीस है। मौला अली से पूछा कि या अली, ये जो आपने जंगें की हैं, ये जंगें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आपसे कोई वादा किया था कि आपने जंगें करनी है, या कि आपने अपने इज्तिहाद से की हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने अपने इज्तिहाद से की हैं। कैसे किए? वो कह रहे, खुद कह रहे हैं कि मैंने इज्तिहाद से की हैं। तो अब अपनी तरफ से कोई बंदा कहे कि नहीं, कुरान हदीस के मुहकम सरीह वाज़ेह दलाइल के साथ, मुजतहिद के पास दलील होती है, किसी दलील की बुनियाद पर ही वो फैसला करता है। अब मौला अली के पास दलील, कितनी दलीलें? 20 दलीलें मौला अली के पास कि मैं जंगें करूँगा और मैं इनको वापस अपनी खिलाफत के दायरे में लेके आऊँगा और इनसे किताल करूँगा, जंग करूँगा, ये मेरे जो ना वो खिलाफत के नहीं मान रहे। तो उन्होंने अपने इज्तिहाद की बुनियाद पे दलाइल की रोशनी में जंगें की, लेकिन मुकाबले में जो थे वो कोई बुग़्ज़ और इनाद की बुनियाद पे जंग नहीं कर रहे। उनके पास भी दलाइल थे, उनके पास शुबहात थे, कुछ इतराज़ात, कुछ शुबहात, और कुछ उनके पास चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पे वो ये कहते थे कि नहीं, पहले हमें हज़रत उस्मान के कातलों का किसास दें और बदला लें उनसे। जो हज़रत उस्मान के कत्ल में शरीक है, पहले उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, पहले उसे कत्ल करें,
پھر ہم آپ کی خلافت کو مانیں گے۔ اور نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب ہے، اس کے اندر مولا علی کا فرمان لکھا ہے، خطبہ نمبر 232 ہے۔ مولا علی فرماتا ہے ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے۔ لا یستزیدوننا فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نستزیدہم، فرماتے ہیں ہم ان سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے میں زیادہ نہیں، وہ ہم سے زیادہ نہیں، الا مختلفنا فی من دم عثمان، ہمارا اختلاف عثمان کے قتل کے بارے میں ہے، ونحن منہ براء، اور ہم اس سے بری و ذمہ ہیں، ہمارا عثمان کے قتل میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، جو عثمان کے قاتل ہیں وہ آپ کے لشکر میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں، وہ آپ کے لشکر میں ہیں، پہلے آپ ان کو باہر نکال کے قتل کریں پھر آپ کی خلافت کو مانیں گے۔ مولا علی فرماتے تھے نہیں، پہلے آپ میری خلافت کو مانیں پھر بعد میں اگلے معاملات کو لے کے چلیں گے۔ بڑی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن مختصر اس کا جواب یہ کہ یہ جنگیں اجتہاد کی بنیاد پہ تھی۔ جی پانی جی جی کوئی بات، ہاں کریں آپ، میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تسی چپ کر جو نا، ہاں جی چل کرو۔ حدیث پیش کرے دن کہ اللہ دے نبی نا بھئی معاویہ تے ابو سفیان تے یزید تے لعنت کیتی ہے، ایک بار بھئی سامنے ٹپیا ویندے ہیں۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، بھئی کوئی سند صحیح کے ساتھ روایت، کوئی سند صحیح ثابت نہیں، اٹھ تے سوار ہے، بالکل جھوٹی روایت ہے، ابو سفیان تے میں وہی کہہ رہا ہوں، جھوٹی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ کیا نام آپ کا؟ عبید اللہ۔ عبید اللہ بھائی، بالکل جھوٹی روایت ہے، ختم ہوگی بات۔ اچھا ایک اور روایت بیان کریں دہن کہ بھئی حضرت معاویہ حضرت علی دا پانی بند کیتا، یہ روایت درست ہے؟ حضرت علی دا پانی بند؟ جی ہاں، حضرت جنگ صفین دے وچ نہیں، بالکل ایسی بات ہے، غلط بات ہے۔ اے مولانا اسحاق جڑا اہل حدیث ہے اندے کول روایت سنیے۔ دیکھیں وہ اسحاق دلیل نہیں ہے، مولوی اسحاق دلیل نہیں ہے، آپ نے دلیل قرآن حدیث سے اور کسی معتبر کتاب سے سند صحیح کے ساتھ کوئی روایت دلیل پیش کرنی ہے، اس کا ہم جواب دینے کے پابند ہیں۔ وہ اسحاق نام کا اہل حدیث تھا لیکن کام کا وہ شیعہ تھا، شیعہ کی بولی بولتا تھا، انہی کی باتیں کرتا تھا اور انہی کے بارے میں وہ نرم گوشہ رکھتا تھا، کوئی ایسی بات ثابت نہیں۔ جی اور کچھ ساتھی عہد کر لیے، یہ ایک سوال کا جواب ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا لمبا سوال لکھا ہے۔ آپ نہیں بول رہے، اگر آپ نے بولا تو میں ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جنہوں نے محفل سجائی ہے، پروگرام کیا ہے، ظاہر کا ارینج بھی سارا وہ خود کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ سننا چاہتا تو بیٹھے رہیں، اگر کسی کی طبیعت نہیں چاہتی تو اٹھ کے جا سکتا ہے، سیدھا سا معاملہ، ٹھیک ہے نا۔ تقریر میں نے کر دی ہے، ابھی سوالوں کے جوابات ہیں، تو کئی ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی بات، وہ اٹھ کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور طبیعت ہے تو بیٹھ کے سن لیں۔ اپنے لیے سارے مجمع کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ مثلا یہاں کوئی 700-800 بندہ بیٹھا ہے، 2-4 بندے نہیں چاہتے اور 850 بندہ چاہ رہا ہے، تو 2-4 کے لیے 850 کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی خلیفۃ المسلمین کی خلافت کا انکار یا سازشیں کرنے والے کے اسلام میں کیا سزا ہے اور اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ جنگ صفین میں جو کہ علی کی خلافت کے دوران معاویہ، یہ جس نے سوال کیا نا، وہ اگر کھڑا ہو کے بات کرے گا تو میں آسانی سے سمجھ آ سکوں گا، کیونکہ میں پرچی پڑھ کے سوال کا جواب دوں گا نا تو بعد میں پھر یہ ہوگا کہ نہیں وہ ہمارا جواب تو نہیں ہوا، وہ ہماری بات نہیں ہو، جواب نہیں ہو سکا۔ جس بھائی کا سوال ہے وہ کھڑا ہو کے سوال کر لے، ہاں، تاکہ انشاءاللہ جہاں سے اس کی سوئی پھنسی ہوئی ہے نا اس کو تھوڑا سا کے دھکا لگا کے سوئی اس کی چلا دیں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سوال کا جواب تو یہ موضوعات وہ ہیں کہ جو 2 لفظوں میں ہاں یا نہ کر کے جواب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پوری تفصیل کے ساتھ اس کو پیچھے سے بات کو لے کے آنا پڑتا ہے اور پھر اینڈ پہ آ کے اس کا رزلٹ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک پچھلی مکمل بات نہ سمجھائی جائے،
اینڈ رزلٹ بات کر بھی دیں تو لوگ کہیں گے یہ کیا، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اب وہ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، وہ جنگیں کب ہوئیں، کیوں ہوئیں، اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، وہ اسباب جب تک نہیں بیان ہوں گے مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ پیچھے سے اسباب بیان کرنے پڑیں گے، یہ اسباب ہیں۔ اور مین جو کہتے ہیں پنجابی میں 100 رسا سرے تے گنڈ، وہ یہ ہے مین آخری بات کہ اصل میں مسئلہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت سے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ طریقے سے مدینہ طیبہ میں آ کے شہید کر دیا، اور وہ لوگ جو شہید کرنے والے تھے وہ لوگ ان کے بارے میں مطالبہ تھا کہ ان بندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور قصاصاً ان کو قتل کیا جائے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے۔ اسی چیز کا مطالبہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا۔ انہوں نے کیا، اور پھر اس کی وجہ سے جنگ جمل واقع ہوئی۔ جنگ جمل کے اندر حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد سن 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، اور ان کا مطالبہ بھی اہل شام کا یہ تھا، چونکہ حضرت امیر معاویہ اہل شام کے گورنر تھے اور وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے رشتے میں کزن لگتے تھے۔ ان کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے، میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، لہذا عثمان کے قاتلوں کو باہر نکالا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ تو اس بنیاد پہ پھر وہ بات اور نوبت جنگوں تک آ گئی، آخر میں جنگیں ہوئی۔ اب ہم یہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ جو صحابہ کے آپس میں معاملات ہیں، مشاجرات ہیں، جھگڑے ہیں، ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کی جھگڑوں اور لڑائیوں کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی دیکھیں یہ ہوا ہے تو پھر یہ ظالم تھے، یہ گناہ گار تھے، تو پھر اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے کہ نہیں، ان میں سے ظالم کوئی نہیں، گناہ گار کوئی نہیں، بس یہ ایک تقدیر کا فیصلہ تھا اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اور آخر میں مولا علی نے اینڈ رزلٹ اور آخری بات کر دی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے، مولا علی پاک کے مقابلے میں جو لوگ تلوار لے کے آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، جب وہ جنگ کرتے کرتے قتل ہو گئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے مقتول بھی جنتی ہیں اور یہ بھی جنتی ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ تو جن کو مولا علی نے جنتی کہہ دیا، اب اس گروہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا وہ بات درست نہیں بنتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ اچھا جی، یہ پکڑ لیں جی۔ کہتے ہیں قرآن و سنت میں فرقہ بندی کی ممانعت ہے، تو ہم مسلمان اپنی پہچان صرف مسلمان کیوں نہیں بتاتے؟ یہ اہم سوال ہے، سنیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت بڑھ جاؤ۔ تو قرآن نے تو یہ کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فرقوں میں مت بڑھ جاؤ۔ تو جب قرآن نے ہمیں مسلم کہا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں؟ یہ ایک شبہ ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، نعوذ باللہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ کیا ہے؟ ہم مسلم ہیں، مسلم پہلے ہیں، اور مسلم کے بعد دوسرا ٹائٹل ہمارا، ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اچھا یہ کیوں؟ سمجھیے ذرا، آپ نے سمجھنا توجہ سے۔ ہم مسلم ہیں باقی ادیان کے مقابلے میں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، ان کے مقابلے میں جب ہمیں کوئی پوچھے گا اب کون ہے تو ہم کہیں گے ہم مسلم۔ ہم کیا ہے؟ مسلم۔ اب کلمہ پڑھنے والوں میں، چونکہ ابھی حدیث میں نے سنائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ تو کلمہ پڑھنے والوں میں چونکہ بڑے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے گمراہ قسم کے عقیدے جاری کیے، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی ایک جماعت حق پر قائم رہی، اس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ تو قرآن نے ہمیں مسلم کا ٹائٹل دیا اور حدیث نے ہمیں اہل سنت کا ٹائٹل دیا۔ باقی باطل
مذہبوں کے مقابلے میں، ادیان کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں، اور باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہم سنی ہیں۔ آپ سے اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ آپ پاکستانی ہیں کہ پنجابی، پنجاب کے رہنے والے ہیں کہ پاکستان کے، پاکستان کے پنجاب، پنجاب بھی ہیں پاکستان بھی ہیں، پاکستان بھی ہے پنجاب بھی ہیں، بھئی ایک بتائیں پاکستانی کے پنجابی؟ آپ کہیں گے دونوں ہی۔ بھئی ہم پاکستانی ہیں ملک کے اعتبار سے، اور پنجاب ہم صوبے کے اعتبار سے، اعتبارات ہیں نا، تو پنجابی صوبے کے اعتبار سے اور پاکستانی ملک کے اعتبار سے۔ ہم مسلم ہیں باقی ادیان کے مقابلے میں، اور اہل سنت و جماعت ہے باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں۔ اب یہ جو آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھیے، اس کا مطلب ہم حدیث سے کریں گے۔ حدیث پڑھتا ہوں 2165 جامع ترمذی کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعت وإیاکم الفرقہ، فرقوں سے بچ جاؤ اور جماعت کے ساتھ لگ جاؤ۔ کس کے ساتھ لگ جاؤ؟ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں سے بچ جاؤ، فرقوں میں مت بٹو۔ اب فرقوں کے مقابلے میں اللہ کی رسی، فرقوں کے مقابلے میں اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی جماعت ہے۔ اللہ کی رسی جماعت، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لگے رہو، اور جماعت سے کٹ کر جو ماننے والے فرقے ہیں ان فرقوں سے بچ جاؤ۔ تو بالکل ہم اس آیت کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہی سواد اعظم ہے، یہی مسلمانوں کی جماعت ہے، اسی کے ساتھ رہو، اور اہل سنت سے کٹ کر جو ماننے والے فرقے ہیں ان فرقوں سے بچ جاؤ۔ لہذا جو ان فرقوں میں جاتے ہیں وہ قرآن کے مخالف ہیں، ہم تو قرآن کے مطابق ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کی پہچان میرا دین اور میری سنت ہونی چاہیے، نہ کہ گروہ اور فرقہ۔ تو پھر آج ہم نے اسلام کو فرقوں ہوتا، بھئی حدیث میں نے پڑھ کے سنا دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 ہوں گے اور 72 جنت میں اور ایک جنت میں، اور وہ جماعت ہوگی، تو جماعت کے ساتھ رہنا ہے، جماعت تم پر لازم ہے۔ حضور نے خود فرمایا، حضور نے خود حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ مدارس میں قرآن و سنت نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ صرف ایک دوسرے کی مخالفت سے، بس ایسے کسی نے کوئی مخالفت میں سوال کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت پڑھایا جاتا تو آپ کے سامنے قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں نا، کہ میں کسی بھائی کالج کا فارغ و تحصیل تو نہیں ہونا، کسی یونیورسٹی کا نہیں، کسی مدرسے کا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے ہم نے اللہ کی رحمت سے قرآن مدرسے میں قرآن پڑھا ہے اور حدیث پڑھی ہے۔ غلط بات کی ہے کسی نے۔ آپ کوئی بندہ یہ کہے کہ کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر انگلش تو نہیں پڑھائی جاتی؟ ہاں انگلش پڑھائی جاتی کہ نہیں؟ انگلش ہی تو پڑھائی جاتی ہے۔ ایسا بھائی اللہ کے بندے مدرسوں میں قرآن و سنت پڑھایا جاتا ہے؟ عجیب قسم کا سوال ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی پیروں اور بابوں کو خدا بنا لیا ہے، غلط ہے۔ ہم مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اور امت توحید ہیں، اور امت جو ہے توحید پر قائم ہے۔ یہ امت کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ کرنا کہ یہ انہوں نے بابوں کو اور انہوں نے پیروں کو خدا بنا لیا اور یہ مشرک کافر ہو چکے ہیں، یہ خارجیانہ سوچ ہے، یہ خارجیوں کا گمراہ عقیدہ ہے۔ یہ امت خیر امت ہے، بہترین امت ہے، اور یہ امت توحید ہے۔ اس کے بارے میں اس طرح کا کلام کرنا یہ باطل ہے۔ سوال چھوٹے چھوٹے عجیب سے لکھے ہیں، اتنی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں اہل سنت کو اہل تشیع کے جنازہ اور کول خانے میں شامل ہونا اور ان کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ بھائی اس وقت جو ہمارے ہاں، جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر رافضی موجود ہیں، جو روافض، ان روافض کے عقائد و نظریات کفریہ حد تک پہنچے ہوئے ہیں، کفر کی حد تک۔ یعنی وہ پہلے تو ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے تھے، اب وہ دندناتے ہوئے بالکل آن کیمرہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر وہ اعلانیہ طور پہ ان کفریہ عقائد و نظریات کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلا وہ جو رافضی ہیں وہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل کہتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، جو کہ بالکل واضح صریح کفریہ عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں، انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستیاں اللہ کے نبی ہیں، چاہے وہ نبی کسی ایک چھوٹے سے علاقے کے نبی بن کے آئے ہیں۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کا مرتبہ بعد میں ہے، پہلے مرتبہ کن کا ہے؟ نبیوں کا۔ اور جو نبی نہیں، وہ چاہے جتنا بلند مرتبہ ہو، وہ نبی کے مقام تک، کیونکہ
اس کے پاس منصب نبوت نہیں، اور نبی کے پاس نبوت کا منصب ہے، لہذا غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو نبی کے برابر کہے وہ مسلمان ہے۔ ان رافضیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل کہتے ہیں۔ ابھی تو ٹیلی ویژن چینل کے اوپر باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا۔ اور پھر جو مسلمانوں کے پاس اس وقت قرآن مجید موجود ہے، اس قرآن کو موجودہ رافضی اصل قرآن نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس میں کمی زیادتی کر دی ہے، اور اصل قرآن امام مہدی قرب قیامت وہ نکال کے لے کے آئیں گے، یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو جب ایسا عقیدہ رکھنے والا مرے گا تو مسلمان سنی کو ایسے کا جنازہ پڑھنا بالکل حرام 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 ہے، جائز نہیں ہے، پڑھے گا تو اس پر توبہ لازم ہے۔ جی ہاں جی، کفن پہنایا جائے، مطلب اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ اس میں اس کی تو مختلف حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو یہ مطلب ہے کہ کسی ایسے رافضی سے کفن تحفتاً لیا، تحفتاً قبول کیا اور قبول کر کے تو میت کو پہنایا، وہ کر لیں دونوں جی کسی نے دیا کہ یہ میرا کفن ہے، میت کو دے دو، اور جس نے دیا وہ رافضی ہے تو نہیں لینا۔ ایسا رافضی جو صحابہ کا دشمن ہے، مخالف ہے، صحابہ کا بغضی ہے، اس کے ساتھ سنی مسلمان کو تعلق رکھنے نہیں چاہیے۔ نہیں، جنازے کا اس مسئلہ نہیں بنتا، جنازے کا یہ ایک عمل ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک شرعی حکم تھا، انہوں نے اس شرعی حکم کو پورا نہیں کیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، نافرمانی کی، تو وہ ان کا اپنا گناہ اور جرم ہے۔ لیکن اب میت کو پہنا دیا گیا، چونکہ اس نے گفٹ کر دیا تھا تو وہ میت کو پہنا دیا گیا، تو میت کے لیے وہ ہبہ ہو گیا۔ جب ہو گیا اور اس کو اس میں کفن دے کے میت کو دفنا دیا گیا، جنازہ بھی اس کا پڑھا جائے گا، اس کو دفنایا بھی جائے گا۔ وہ ایک حکم شرعی تھا، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ایسے گستاخوں کی کوئی چیز گفٹ اور تحفہ کے طور پہ قبول نہیں کرنی چاہیے۔ کی ہے تو غلط کی ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ البتہ جنازے کے کوئی فرق نہیں پڑتا، جنازہ ہو جائے گا۔ جی جی دیکھیں، میں نے تفصیل یہ بیان کی ہے کہ جو ایسے رافضی ہیں جن کے عقائد کفری ہیں، اور بالعموم ہمارے ہاں وہی پائے جاتے ہیں کہ جن کے ایسے کفری عقائد ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نعوذ باللہ تعالی کافر تک وہ کہتے ہیں لوگ، امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں جانتے، ایسے لوگوں کے ساتھ سنی مسلمان کا نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے، بالکل حرام 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 ہے، جائز نہیں۔ جی ہاں بھائی دیکھیں، وہی بات ہے نا کہ اپنے عقیدے کی اویئرنس نہیں ہے، عقائد کی آگاہی نہیں ہے، تقریریں بیانات ہوتے ہیں تو وہ خطبہ آتے ہیں، خطابت کے رنگ اور جوہر دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ ہماری عوام بھی انہی چیزوں کو ترجیح دیتی ہے، ان پہ پیسہ بھی نشاور کرتے ہیں، پیسہ لوٹاتے ہیں، بلکہ وہ خطبہ اور واعظین پہلے اپنے اکاؤنٹ میں 80,000 70,000 پہلے منگوا لیتے ہیں، اور وہ تقریر جو انہوں نے رٹی ہوتی ہے وہ تقریر رٹی کر کے چلے جاتے ہیں۔ عوام کے اندر عقیدے کے حوالے سے وہ شعور، وہ بیداری، وہ آگاہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ اس ایسی کوتاہیوں اور خرابیوں کا مرتکب ہو رہے ہیں کہ بعد میں جو ایسے بدمذہبوں کے ساتھ رشتے کر بیٹھتے ہیں، تو کرنے کے بعد پھر وہ کچھ ڈھونڈیں گے نا بہانہ کہ اب ہمارا جائز ہو جائے کسی طریقے سے۔ تو اس لیے پہلے عقیدے کے حوالے سے آگاہی ضروری ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ایسے
کفریہ گستاخانہ قائد رکھنے والے کے ساتھ، سنی مسلمان کا کسی ایسی رافضیہ کے ساتھ یا کسی ایسے رافضی کا سنیہ عورت کا نکاح درست نہیں ہے، اور جو اس میں شامل ہوتے ہیں پھر ظاہر وہ بھی گناہ گار ہیں، نکاح پڑھانے والا بھی مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ جی کہتے ہیں یہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا شرعی طور پہ واجب ہے، تو واجب نہیں ہے، مستحب ہے، بعض ان احادیث اور روایات کی وجہ سے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھا کے وضو فرمایا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، بلکہ علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہوتا ہے وہ اس میں زیادہ فیٹ ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے اور چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے کھانے سے وہ ظاہر ہے کہ چکناہٹ ہاتھوں کو منہ کو لگتی ہے، تو وضو کر لیا جائے تاکہ وہ چکناہٹ وغیرہ دور ہو جائے، مستحب ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، اگر با وضو ہے بندہ اس نے کھایا ہے تو وضو اس کا برقرار ہے، البتہ مستحب ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک وضو کرنا ضروری بھی ہے، لیکن ہمارے حناف کے ہاں وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں چونکہ اختلاف بھی آ گیا تو اختلاف ائمہ سے بچنے کے لیے وضو کر لے تو بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں نماز میں رفع دین کا حکم کیا ہے؟ مرزا کہتا ہے کہ رفع دین کے بارے میں جو حدیث ہیں وہ نہ کرنے کے بارے میں جو وہ ضعیف ہیں، غلط ہے، صحیح حدیث ہے۔ مرزا کے 15ویں صدی میں کہنے سے ضعیف تھوڑی ہو جانی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ احادیث جن میں رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہے، پہلی صدی کے اندر ان احادیث کو محدثین نے کیا حیثیت دی ہے؟ توجہ کیجئے، ان احادیث کے مطابق کیا پہلی صدی کے محدثین ائمہ نے عمل کیا؟ جب امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت ان احادیث کو جو ترک رفع الیدین کے باب میں ہیں، امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے اور بڑے بڑے اجلہ تابعین نے، انہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کو صحیح قرار دیتے ہوئے اپنا مذہب بنایا ان حدیثوں کے مطابق۔ اور وہ حدیثیں کون سی ہیں؟ ان میں سے سر فہرست سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ کون عبداللہ ابن مسعود؟ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، ان میں پہلا نام حضور نے عبداللہ بن مسعود کا بیان فرمایا۔ صحیح بخاری میں 6237 نمبر حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان سے کسی نے پوچھا کہ اے حذیفہ، حضور کے ان صحابہ میں سے جو جن کا طریقہ حضور کے طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہو، اس کا پتہ بتائیں تاکہ ہم ان صحابہ سے دین کا علم سیکھیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جس صحابی کو میں جانتا ہوں وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جامع ترمذی 257 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی 1027 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ کون؟ عبداللہ بن مسعود، جن کا طور طریقہ اللہ کے نبی کے طور طریقے کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ کہا میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے، باقی کسی مقام پہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے، رفع یدین نہیں کیا، اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا، کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور ایک نسخے کے مطابق یہ کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حضور کے اہل علم صحابہ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہے۔ اب وہ اہل علم صحابہ کون ہیں جن کا اسی کے مطابق عمل ہے کہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانے، باقی ہاتھ نہیں اٹھانے؟ ان میں سے ایک مولا علی پاک کی ذات ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 2457 نمبر 2457 نمبر حدیث ہے، ایک راوی جس کا ثقہ ہے، کلیب بن شہاب اپنے والد عاصم بن کلیب اپنے والد کلیب بن شہاب سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ کلیب بن شہاب مولا علی کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ 2461 نمبر روایت ہے، ابو اسحاق تابعی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مولا علی کی شاگردی اختیار کی، عبداللہ بن مسعود کی شاگردی اختیار کی، یعنی مولا علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد، وہ بھی نماز میں رفع یدین، بولو رفع یدین، پہلی صدی کی بات ہو رہی، صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ اب 15ویں صدی میں کوئی مولوی کسی وہابی کے پیچھے لگے کہ حدیثیں ضعیف ہیں، تو کسی وہابی کے کہنے سے حدیثیں ضعیف نہیں ہونی۔ ان احادیث کو محدثین نے نہ صرف صحیح کہا بلکہ ان کے مطابق اپنا مذہب اس کو بنایا ہے، اور اس کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں 70% سے زیادہ سنی حنفی مسلمان وہ ہیں جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔
کتنے؟ تقریباً 70%، جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا. اور اس طرح امام مالک کے پیروکار بھی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. کل میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا تو وہ ساتھی دکان والے گاڑی کا آئل چینج کروانا تھا، تو وہ کہتا جی میرا کوئی عزیز ہے باہر کے ملک، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ تھوڑے سے حنفی ہیں بس جو رفع الیدین نہیں کرتے، باقی تو ساری امت رفع الیدین کرتی ہے. میں نے کہا بھائی یہ بات اس نے کہاں سے لی کہ تھوڑے سے حنفی ہیں؟ ویسے تو یہ سارے لوگ گوگل کے اور انٹرنیٹ کے حوالے دیتے ہیں کہ گوگل سے دیکھ لیں. تو میں نے کہا بھائی پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں میں جو کثرت اور میجورٹی کے ساتھ مسلمان ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں میرے کہنے سے تو نہیں مانیں گے، یہ جو لوگ ہیں یہ فوراً کہتے ہیں گوگل سے سرچ کر لیں. تو میں نے فوراً نکالا، میں نے کہا یہ گوگل سے نکال لیتے ہیں. تو اتفاقاً کل میں نے سرچ کیا ہوتا، میں سب کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ پوری دنیا کے اندر جن جن اماموں کی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے نا، تو اس کا نقشہ بنایا ہے گوگل میپ پہ. یہ جو کلر ہے، یہ سرخ سے کلر، یہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں. اور یہ یلو یہ امام شافعی کے پیروکاروں کا ہے. اور یہ جو نہیں یہ مالکیوں کا ہے، مالکیوں کا. اور یہ جو نیلا سا یہ امام شافعی کے پیروکاروں کا ہے. اور یہ جو گرین سبز ہے یہ امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں کا ہے. اب یہ دیکھ لیں سارے کا سارا یہ پوری دنیا کا نقشہ ہے. اور پوری دنیا کے اندر تقریباً 70% مسلمان جو ہیں 60 کے 70 وہ امام ابو حنیفہ کے فالور ہیں اور ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، اور وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. اور یہ جو یلو کلر ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اور امام مالک کے پیروکار بھی نماز میں رفع الیدین ہیں. تو میں نے کہا یہ کہاں سے اس نے نکال لیا کہ جی زیادہ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں؟ بھائی تھوڑے کرتے ہیں اور زیادہ نہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہوگا جی. ابھی پرچیاں جتنی لے کے دی سارے کے میں جواب نہیں دے سکا. میں نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ سب کے جواب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ٹائم اتنا ہے، اور کسی بھی سوال کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا، تھوڑی تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے. مرزا جیلمی کے متعلق یہی کہہ دیتا ہوں کہ مرزا جیلمی کے رد میں اور اس نے جو جو شکوک و شبہات اٹھائے ہیں، جو جو اہل سنت کے خلاف اعتراضات اس نے کیے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس کے ترکی بترکی عقائد سے لے کر مسائل تک اس کے اعتراضات کے، اشکالات کے تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ جواب دیے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمارے نوجوان انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے مختلف چیزیں اس کو دیکھتے ہیں. تو جو ساتھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، میں ویسے دعوت تو نہیں دیتا ہوتا اس طرح اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے، لیکن چونکہ خیر کا کام ہے، دین کا کام ہے، لوگوں کے ایمان عقیدے کے تحفظ کا کام ہے، تو میرا چینل نکالیں مفتی راشد مو رضوی کے نام سے یوٹیوب سے. اس پر میری سینکڑوں ویڈیوز ہیں، اور یہ رفع الیدین کے عنوان پہ کئی ویڈیوز اور کئی تفصیلی لیکچر ہیں، اعتراضات کے جوابات ہیں، پورے حدیثوں کے اوپر کلام ہے، اعتراضات کے جوابات ہیں. ان کو دیکھیں، سنیں اور اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.